بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری سمجھتے تھے کہ قریش کے اسلام دشمنی حرکتوں کی وجہ سے ان کی کارروائیوں، ارادوں اور منصوبوں سے باخبر رہیں تاکہ مدینہ کے مسلمان قریش کی موذیانہ چالوں سے غافل نہ ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ نومبر 623 عیسوی میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مسلمانوں کو منتخب کیا اور ان میں سے ایک یعنی عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی لوگوں کی سربراہی سونپ دی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھی لکھوایا اور اسے مہر بند کر کے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ سرزمین نجد کے طرف روانہ ہو جائیں اور جب وہاں پانی کے کنویں پہ پہنچیں اور اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکیں تو پھر اس خط کو کھولیں اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کریں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پوری طرح سے بے چوں و چرا عمل کرتے تھے، 2 دن تک مغرب یعنی پشچم کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ پانی کے کنویں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے اونٹوں کو پانی پلایا، پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کھول کر پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نامے میں انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ مکہ اور طائف کے درمیان راستے میں نخلا کے مقام پر قریش کے حالات کا پتہ لگائیں اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اپنے کام کی گزارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خط کے مضمون سے آگاہ ہوئے تو بنا جھجک اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ 2 ہفتے کا سفر کرنے کے بعد ماہ رجب کی آخری تاریخ کو نخلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ نخلا وہی مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی طرف پتھر پھینکے تھے تاکہ اسے وہاں سے دور کر سکیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرہ عرب کے معروف بتوں میں سے ایک منات کا مجسمہ کی مورتی بھی نخلا میں ہی لگی ہوئی تھی۔ نخلا وہی جگہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو رات کے پچھلے پہر وہاں پہنچے اور پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھ رہے تھے وہ اتنی متاثر کن تھیں کہ وہاں موجود جنوں کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اس رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نخلا پہنچے تو ایسے انسان کی حیثیت میں تھے جس سے عرب باشندے اپنی زبان میں خل یعنی قبیلے سے روندا ہوا کہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی جب نخلا پہنچے تو ان کی تعداد 6 رہ گئی، کیونکہ 2 ساتھی راستہ بھٹکنے کی وجہ سے صحرا میں گم ہو چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کا نام حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔